السلام علیکم۔ جو دوست بھائی بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، بلا بابا جی محمد افضل قادری صاحب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آدھی رات کو یا رب کے ستارے جاگتے ہیں یا اللہ کے پیارے جاگتے ہیں؟ محفل میرا عقیدہ جو ہے، میں ہر روز یہ کہتا ہوں کہ محفل بندوں سے نہیں ہوتی، اجتماع سے، لوگوں سے واقع ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ بہت بڑی محفل بڑا کرو تھا۔ محفل بندوں سے نہیں ہوتی، محفل نگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ بندوں سے محفل نہیں ہوتی، ہم ہر روز لاکھوں کا ہزاروں کا کروڑ کرتے ہیں، لیکن روحانیت بڑے بڑے اجتماع کرتے، یہ روحانیت نہیں ہوتی۔ جیسی روحانیت یہ آج مل رہی ہے، یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق، یہ جو چاہت ہمیں آج نصیب ہو رہی ہے اللہ کی کرم میں۔ آج سارے حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ چلے، کچھ بیٹھے، کچھ میرے بعد چلے جائیں گے، کچھ سلام سے پہلے چلے جائیں گے، کچھ سلام کے بعد جائیں گے۔ مرکز دعا ہے، جو دعا تک رہے گا وہ یہ سمجھے کہ میں ان سے خوش قسمت ہوں جو دعا مانگ کے جا رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں کوئی ایک گھنٹے کے لیے سرکار حملہ کرتے ہیں، کسی کو 2 گھنٹے کے لیے، کسی کو 3 گھنٹے کے لیے۔ سرکار کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ محفل میں نہیں آ سکتا، اور سرکار کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ محفل میں بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں نے صرف گھر سے تو میں بہت خوش سوچ کے آیا تھا کہ یہ پڑھنا ہے، موضوع انہوں نے مجھے دیا تھا میلاد اور اہل بیت، تو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فیصل آباد کی سرزمین سے ہمارے بھائی ظہور علی سجن صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو ان کو ہم نے سننا ہے۔ قربانی دینا کہ ہر خطیب کے بس کے پاس نہیں آتا۔ آج میاں مقصود صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں، میری ہر روز میں قربانی دیتا ہوں، ہر روز مجھے رات کو 2 بجے بھی پڑھایا جاتا ہے، 3 بجے بھی پڑھایا جاتا ہے، 4 بجے بھی پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کو نہیں کہا کہ مجھے پہلے پڑھائیں، کبھی ذوالفقار بھائی کا مقدر میں نہیں لے سکتا، میرا مقدر یہ نہیں لے سکتا، میں ظہور علی سجن کا مقدر نہیں لے سکتا، عرفان بھائی کا مقدر نہیں لے سکتا، یہ میرا مقدر نہیں لے سکتا۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی رہتی ہے کہ وہ اس کو زیادہ دے دیا، وہ زیادہ دے گیا، نہیں، وہ اپنا نصیب اپنا مقدر لے کے چلا گیا۔ جو مقدر پہ شاکر ہوتا ہے نا، مالک کائنات اس بندے پہ کرم فرماتا ہے۔ میں نے صرف دعوت دینی ہے سب کو، خسرے کی سرزمین سے جتنے بھی میرے بیٹے میرے دوست تشریف لائے، افضل قادری صاحب اور جناب حاجی میاں مقصود صاحب، جناب آصف مہر صاحب، ڈاکٹر شہزاد صاحب، قید مہر صاحب، احسان صاحب، اور جناب ملک جون صاحب، جناب شاہد مکہ صاحب، افضل قادری صاحب، اصغر صاحب، اور ہمارے ولید بھائی، ان کو آپ سب کو جتنے بھی وزن نجمیریہ کے کارکن ہیں ان کو دعوت میں دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ نے 20 تاریخ کو آنا ہے سب انشاءاللہ، کیونکہ میری جو محنت ہے 40 دن ہو گئے حضور کا ملاد کرتے ہوئے، گلی گلی کچھ اچھا کیا ملاد، اور میاں صاحب میرے بھائی نکلنے سے پہلے صرف 12 ملاد تھے وزیر آباد کے اندر، صرف مسجد گھر گھر میں ملاد نہیں تھا، لیکن جب میں باہر نکلا مجھے بڑا مقابلہ کرنا پڑا، بڑے الزام تلاش میں برداشت کرنا چاہیے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، فائرنگ میں برداشت کرنا چاہیے، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی میں نے وہ بھی برداشت کیا، میری گاڑی میں فائرنگ ہوئی میں نے وہ بھی برداشت کیا، میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن میں نے کہا میرے والد صاحب فرماتے ہیں تقریر پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اگر کوئی بندہ تجھے مار دیتے تو میرے لیے شہید ہے، تو ان کی یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دین کی تبلیغ کری مجھے پوچھا نگر کرنا، یہ میری شیخ نے آپ دیکھا تھا
کہ وزیر آباد کے ہر کر سے دور سے یہ صوفی محمد بھائی صاحب خواب دیکھا، پھر اس خواب کی تعبیر میں گھر گھر ملا ہوا۔ یہ لوگوں کو آج جو پلیٹ فارم ملا ہے اس کے پیچھے میری بہت بڑی قربانی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جس نے بھی میلاد کیا اللہ ان سب کو مدینے والے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور وہ ہم سب اس آمین کے قائل نہیں، وہ جو ہے تقریر میری شروع ہو چکی ہے، ہم اس آمین کے قائل نہیں، زور سے مجھے بڑی طرح ہم اس آمین کے قائل نہیں، ہم اس آمین کے قائل وہ جو ہے نا، میں آپ کو یہ کیونکہ وزیر آباد میں میری ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ نیا سے نیا میلاد، نیا موضوع کیا جائے، جتنا میرا نیٹ ورک ہے ہر روز ایک نیا موضوع، ہر روز ایک نیا موضوع، ہر روز ایک نیا موضوع، لیکن آج جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ موضوع میں کہاں سے شروع کرنے لگا ہوں، کہاں تک لے کے آ رہا ہوں۔ آج کا موضوع وقار بھائی ظہور علی سجل صاحب یہ جانتے ہیں کہ لوگ مجھے پہ پیسے پھینکتے ہوتے ہیں، میرا وقت ہو گیا میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں، کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہ جملہ نہیں، بس وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ختم۔ لیکن اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ نہیں میں قبول و منظور فرمائے۔ موضوع میں نے انتخاب کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منی نورم واحد، ذرا ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب اس موضوع میں آپ نے دیکھنا کہ میں میلاد بھی پڑھنے لگا ہوں، ذکر اہل بیت بھی پڑھنے لگا ہوں۔ علی منی نورم واحد، سرکار نے فرمایا، علامہ محمد اعظم جدی صاحب تشریف لے آئے، بڑی خوشبختی ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی محبت کے مجھے سننے کے لیے پھر دوبارہ آ گئے، اللہ باقی کو سلامت رکھے۔ ایک بار نعرہ اللہ نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں بولو نعرہ تکبیر۔ اور بھائی یہ صرف مجمع کروانے کے لیے تجھے سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم نے صرف تجھے سننا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے تو ہمارا مہمان ہے، ہم نے تجھے سننا ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب میں کرو لگر دیکھی کر لیا گلی کوئی نہیں ہے، وہ جتنے بڑے پیو دا پتر ہے نا خان کا ڈوگرا کے اندر اس کے والد نے ان کو جب فالج ہوا تھا، فالج کے بعد جو پہلی محفل تھا ان کے والد کے فالج کے بعد مرض کے بعد جو پہلی محفل تھی وہ خان کا ڈوگرا میں میری اور ظہور علی سجل صاحب کی، محمد علی سجل صاحب کی وہ پہلی محفل تھی۔ ان سے پہلے میں نے پڑھا اور محمد علی سجل صاحب نے جو جملے کہے یہ بندہ گواہ ہے، عینی شاہد ہے۔ محمد علی سجل صاحب کہنے لگے جو خطاب ہو گئے اس کے بعد میرا پڑھنا بنتا نہیں ہے، اس کے بعد میرا نہیں پڑھنا بنتا، یہ منصفی ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے میرے بعد پڑھا ماحول ایک ایسا بن گیا، آج وہی ماحول میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے تجھے میرا ماحول پسند آ جائے، ہر روز تجھے پسند آتا ہے، ہر دفعہ تجھے پسند آتا ہے، میں وہ ماحول دینا چاہتا ہوں۔ میں نے جب پڑھ لیا بعد انہوں نے پڑھا، خدا کی قسم میاں مقصود صاحب لوگوں نے کبھی سے پھاڑ رات کے 3 بجے اتنی وجدانی کفیت ہوئی کہ لوگوں نے کبھی سے پھاڑ لی، جیبیں خالی کر دی، لوگوں نے گھڑیاں اتار کے اسٹیج پہ پھینک، چھاپے اتار کے اسٹیج پہ پھینک، خان کا ٹوکرا کے اندر۔ ظہور علی سجل صاحب کی وہ پہلی محفل تھی، لیکن وہ ولی تھا اور جس کا وہ شعری اسی بخشش کے لیے کافی ہے، میں درے پنج تن کا بنتا، اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے، میں درے پنج تن کا بنتا۔ افضل قادری صاحب مسلم میرے سامنے پرسوں میں نے کہا جی ہم مسلمانوں میں اب کتنے گروہ بن گئے؟ ایک گروہ ہے مسلمانوں جو صرف خدا کو مانتا ہے، ایک گروہ ہے جو اللہ رسول کو مانتا ہے، دوسروں کو نہیں مانتا۔ پھر مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا آیا جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ پھر مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا آیا جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ پھر ایک ایسا گروہ آیا جو اہل بیت کو مانتا ہے تو صحابہ کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ آیا، پھر ایک ایسا گروہ مسلمانوں میں آیا جو اولیاء کو نہیں مانتا۔ تو وہ جو ہے وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔
اب ہر بندہ سوچی بہ گیا، حیاتی بھی وہ کہتے ہیں ہم سنی، مماتی بھی کہتے ہیں ہم سنی، ہم بھی مثلا کہ حق سنت و جماعت حنفی و بریلوی کہتے ہیں کہ ہم سنی، وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی، ہم بھی کہتے ہیں ہم سنی، لیکن پوری دنیا میں، پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر میں مثلا کہ حق سنت و جماعت کی جو ترجمانی کر رہا ہوں، میں لوگوں کو پہچان بتا رہا ہوں، جو آل کا منکر ہے نا وہ بھی سنی نہیں، جو صحاب کا منکر ہے وہ بھی سنی نہیں، جو اولیاء کا منکر ہے وہ بھی سنی، اچھی بولو جو اولیاء کا منکر ہے وہ بھی سنی، جو اولیاء کا منکر ہے وہ بھی سنی، جو غوث صدرین کا منکر ہے وہ بھی سنی، جو داتا علی حجویری کا منکر ہے وہ بھی سنی، جو بابا فرید کا منکر ہے وہ بھی سنی، وہ سنی ہو نہیں سکتا، جو اولیاء کا منکر ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا، سنی وہ ہے جو نبی کو بھی مانے، نبی کے یاروں کو مانے، نبی کے گھر والوں کو مانے، نبی کے غلاموں کو مانے۔ غلام کون ہے؟ غلام کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ حافظ اعظم مدنی صاحب بڑا بڑی جملہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کرے میں تو گھر سمجھا سکا، تسی بس جلدی ابھی کیسے سمجھ دیا کرو، ہمیں بہت کی سمجھ دیا کرو، میں تھوڑے وقت میں بہت کچھ دے کے اٹھ جانا ہے، تھوڑے وقت میں بہت کچھ دینا ہے، یہ جو دے رہے ہو یہ مسجد اور مدرسے کے لیے لنگر دے رہے ہو، اللہ آپ کا دینہ قبول کرے، اللہ آپ کے صدقے جو میں غریب یتیم بچے پال رہا ہوں، جن کو سال میں 3 دفعہ کپڑے لے کے دے رہا ہوں، جوتے لے کے دے رہا ہوں، اللہ کرے میری محنت اللہ قبول فرما لے۔ میں نے گھر والوں کو استعمال پیپر لکھ کے دیا ہے، میری ساری زندگی کی گواہی اللہ رسول کے لیے ہے، صرف اللہ رسول کے لیے۔ آپ توجہ سے پورا سنیے گا، علی منی نورم واحد، اصول یہ بنتا تھا، سرکار فرما کہ علی منی نورم و آدم، اجازت تو میرے حال کھانے کا نہیں تو میرے حال میرے اجازت میرے حال میں کل نہیں بڑی بڑی کر دی تھی، انہا سنیا میری گل کا مول نہیں پایا۔ اصول یہ بنتا تھا علی منی نورم واحد، سرکار نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے۔ اصول یہ بنتا تھا ولی بھائی کہ آقا فرماتے علی منی آدم واحد، آدم نورم واحد، آدم نورم واحد۔ میں میلاد کہاں سے شروع کر رہا ہوں اور زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میلاد سنیں گا، پہلی مرتبہ آدم و نورم واحد نہیں فرمائی کہ میرے اور آدم کا نور آپ کی سلامت رکھیں۔ اس دن کچھ آپ نے اور تقریب سنی تھی، آج کچھ اور ہے۔ اصول یہ بنتا تھا کہ اللہ کا نبی فرماتے میرے اور آدم کا نور ایک ہے، تو اللہ کے نبی نے آدم کے نور کو ایک نہیں کہا۔ سرکار نے فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ توجہ کریں، سرکار نے فرمایا کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، پتلا تیار تھا، روح داخل نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار تھا، اس میں روح داخل نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن اصول یہ بنتا ہے کہ اللہ کا نبی فرماتے کہ میرے اور آدم کا نور ٹھیک ہے، لیکن نہیں فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اجابت اللہ نے ہر چیز بنانے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ میں تمہید مانگ رہا ہوں، اللہ کرے میرا موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میری یوسف صاحب اللہ کرے میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اعظم سلطانی توجہ کری ذرا یاد رہا، جنہوں نیند آئی ہے نا وہ سو جاؤ، جنہوں نہیں آ رہی ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔
سرکار کا اصول یہ بتاتا تھا چلو آدم کے بارے میں نہیں فرمایا شیش کے بارے میں فرما دیتے، چلو شیش کے بارے میں نہیں فرمایا نوح کے بارے میں فرما دیتے، نوح کے بارے میں نہیں فرمایا چلو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرما دیتے، حضرت ابراہیم کے بارے میں نہیں فرمایا چلو حضرت یعقوب کے بارے میں فرما دیتے، حضرت یعقوب کے بارے میں نہیں فرمایا حضرت یوسف کے بارے میں فرما دیتے، حضرت یوسف کے بارے میں نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما دیتے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء رسول کو 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,17,000 ہیں، 1,47,000، 1,42,000 ہیں، یہ مختلف روایات ہیں، لیکن بولنے میں 1,24,000 انبیاء کرام، ان میں 313 رسول، بے شک 313۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا، ہر نبی رسول نہیں، بے شک ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ہے۔ ڈٹ کے بولو برا، ڈٹ کے بولو برا۔ عزت نے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق فرمایا، سرکار فرمایا کیسے؟ وہ نور ایک تھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرمایا حبیب کلام میرے زبان تیری اعلان کر، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ اب یہ میرے بڑے بھائی ہیں علامہ اعظم جدی صاحب، میرے سے سینئر ہیں، ہر لحاظ سے سینئر ہیں، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ ادھر فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نہیں فرمایا کہ میرا نور آ گیا، کہا میری طرف سے ایک نور آ گیا۔ تو جو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حبیب کلام میرا حسابات تیری اعلان کر، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب مبین آ گئی۔ امام جلال شریف فرماتے ہیں نور سے مراد آقا دو عالم کی ذات ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اب امام جلال شریف فرماتے ہیں نور کتاب سے جدا نہیں، کتاب نور سے جدا نہیں، نور کتاب سے جدا نہیں، کتاب نور سے جدا نہیں۔ پھر سن لو، نور کتاب سے جدا نہیں، کتاب نور سے جدا نہیں۔ میں ملک یونس صاحب میں تیسری مرتبہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، شاید یہ میری زندگی کا آج آخری خطاب ہے، اگلی تقریر جانے اللہ رسول جانے، لیکن جو میں محنت کر رہا ہوں اگر میری محنت ضائع کرو گے، داد رکھو گے، سبحان اللہ کی داد رکھو گے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے آپ جانو، لیکن میرے مرنے کے بعد دعا ضرور کرو گے۔ بندہ فقیر کی اولاد تھا، عقیدے میں کام کرتا تھا، آج دکانداری کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، عقیدہ بیان کرنے والے کم ہیں۔ میں کل بھی عقیدہ پڑھتا رہا، میں آج بھی عقیدہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے اور آدم کا نور ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک؟ یہ کیوں نہیں فرمایا میرے اور نبیوں کا نور ایک ہے؟ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو تقریب فرمایا۔ اب کیسے تقریب فرمایا؟ کیسے دو نور ہوئے؟ جب حضرت آدم کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا، جی بولو جی بولو فرشتوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور فرشتوں آدم کی پشت کا دیدار کرو، اور جو نور میں نے آدم کی پشت میں رکھا ہے نا، اس نور پہ درود بھیجو۔ اس نور میں درود بھیجو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں۔ بھائی اس کا بس جلدی جلدی بیٹھو، بس جلدی جلدی بیٹھو ذرا، پیسے دی گل کوئی نہیں، گھر لے وے کچھ دے رہے ہیں۔ آئے ہائے یہ تو صدقہ محمد و آل محمد کا ہے، نظر اللہ نیاز حسین ہے۔ مغل برادران میں نیاز حسین سمجھ کے رکھنا، توجہ 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 توجہ۔ اچھا میں نیاز حسین کہنا نا، تو کئی مولوی جڑے لوگ آتے نا وہ رشید ہے، اور میں کہ ڈوب کے مر جاؤ، کائنات حسین کا صدقہ کھا رہی ہے، کائنات حسین کا صدقہ کھا رہی ہے۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں چلیا مولویوں نے، مولوی دے مولوی رہ گئے نے، اگر بند ہو جائے مادر حسین کی چکی، وہ سائن زندہ باد ہو، پہلوان زندہ باد، پہلوان نے حق چکے، اگر بند ہو جائے مادر حسین کی چکی تو کائنات کو کون ادا کرے گا؟ شکر کیا تھا تیرے میرے گھر کی روٹی چل رہی ہے، کمال تیرا نہیں، کمال میرے نبی کی بیٹی کا۔ میرے گھر کی روٹی چل
چل رہی ہے. شکر کیا کر کہ میرے گھر کا لنگر چل رہا ہے. شکر کیا کر کہ مجھے پانی پینے کو مل رہا ہے. شکر کیا کر کہ مجھے کھانے کی نعمتیں مل رہی ہے. شکر کیا کر کہ رہنے کے لیے مکان ملا ہے. شکر کیا کر کہ مالک نے مجھے گاڑی عطا کی ہے. شکر کیا کر کہ مالک نے مجھے بنگلہ عطا کیا ہے. شکر کیا کر کہ مالک نے کاروبار عطا کیا ہے. اگر بند ہو گئی چکی روٹی تیری بھی بند میری بھی بند لنگر تیرے گھر کا چالو ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کا صدقہ چالو. وہ جو حیدرہ جی بسم اللہ. اور اگلا جملہ سنیں لگا میاں صاحب پشت کا دیدار کرو, پشت کا دیدار کرو. کبھی تو نے فرشتے دیکھے؟ ہاں دیکھے دیکھے اچھی بولو بولو اچھی بولو. بشر میں فرشتے نہیں دیکھے. آدم علیہ السلام اگر بشر ہوتے تو نہ دکھائی دیتے. نبی تھے کہا اللہ یہ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ آواز قدرت آئی تیری پشت میں نے نور مصطفیٰ رکھا ہے. اللہ پھر پیچھے کیوں رکھا؟ اس کو سامنے لے کر آ. سبحان اللہ. اس کو سامنے لے کر آ. اب ذوالفقار بھائی سامنے کیسے آیا؟ مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ میلاد ہے کیا, وہ پتہ نہیں کس کو میلاد سمجھ رہا ہے. توجہ, آدم کی پشت سے نور چلا دائیں طرف سے. یہ دیر علامہ صاحب میرے سے سینئر ہے, میں صرف نقشہ سمجھا رہا ہوں. ادھر تھا یہ دونوں شانوں کے درمیان میں جہاں حضور کی مہر نبوت تھی دونوں شانوں کے درمیان. آدم کے بھی دونوں شانوں کے درمیان میں نور مصطفیٰ تھا. یہاں سے چلا اس کان سے ہوتا ہوا پیشانی آدم میں نور چمکا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا. سبحان اللہ. آدم کو سجدہ کرو, سجدہ کرو, سجدہ کرو. جبریل سے لے کر میکائیل سے لے کر اسرافیل ارے کرام الکاتبین منکر نکیر فرشتے چکے. اللہ سلامت رکھے. ایک بد صورت کھڑا رہا. میں نہیں چکوں گا. کیوں؟ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. آگ طاقتور ہے, مٹی طاقتور نہیں. اللہ فرماتا ہے حکم میرا ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں چکوں گا. اللہ فرماتا ہے چک. اس نے کہا سجدہ کروں گا تجھے, قیام کروں گا تجھے, عبادت کروں گا تیری, ذکر کروں گا تیرا, اس کے سامنے نہیں چکوں گا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب تو کافر ہو گیا پتہ یہ چلا جو آج بھی آکر پہ کھڑا ہے وہ شیطانی ہے, جو جھک جائے رحمانی ہے. کبیرہ ہماری ڈاک کے بولو جو سبحان اللہ. وہ جو حیدرہ اللہ کرے میں اگلی گانے بھی سمجھا دیا انشاءاللہ. تو سب میرے علی دیکھنا کسی کرتا میں بکر اللہ پہن دیا. اللہ تو اڈی مسکراہٹ و سلام رکھے. اس پیر میں بڑے بڑے بندے سوچی کو آدھی تھے لیکن تو جو ایک گلہ کتابہ جو نہیں لگتی ہیں اے فقیران دی جنیاں جو بھویت کر کے اللہ لگتی ہیں. فقیران نال لگ جاؤ, سنگ لگ جاؤ فقیران میں. خدا دی قسم تسی پتہ نہیں کیڑا ہی نمبے پڑھ دے. لیکن توجہ بھئی پیشانی آدم میں جب منہ چمکا اللہ نے فرمایا پہلے پشت کی طرف تھے نا جی مولا, فرمایا جبریل اعلان کر اب کوئی فرشتہ پشت کے پیچھے نہ جائے, آدم کو سامنے دیکھ کر جھکتا بھی جائے, درود بھی بیچتا جائے. اللہ پہلے پشت میں تھا اب ادھر ہے تو مجھے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اب توجہ اللہ یہ محراب ہے. اللہ کرے جس اللہ نے کرم فرمایا یہ محراب چلو میں انگلی رکھی تسی بھی رکھو. منو ایمانداری نہ دوسروں انگلی نظر آتی ہے. اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو یار. تو تین ہاں چلو بھائی
میر صاحب ذرا رکھیے رکھیے انگلی رکھیے اوپر کی طرف دیکھیں آپ کو انگلی نظر آئی نہیں آئی نہیں آئی اب انگلی اتنی موٹی ہے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ نور تھا پیشانی آدم میں نظر نہیں آ رہا عرض کی مولا پہلے کمر میں پھر ادھر اب مجھے کیا اللہ نور دکھا مجھے میں بھی دیکھوں کیسا نور ہے اب اللہ نے پیشانی سے دو نور کے حصے بنائے ایک اپنا نور دوسرا مصطفیٰ کا نور اپنا نور چلا جب نور کو دیکھا کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد شان مصطفیٰ وہ جو حیدرہ جنہی دو جے گوری ڈالی کے بولو گا سبحان اللہ بشر نہیں دیکھا آئے ہائے 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 بشر نہیں دیکھا ادھر آگیا لا الہ الا اللہ ادھر آگیا محمد رسول اللہ اب یہ دو نور تھے بنائے پھر دو ہوئے خدا کا نور علیحدہ محمد کا نور علیحدہ اور محمد کا نور آدم کی پشت سے آگے چلا چلتا 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 جناب عبداللہ سے آخرہ میں میرا نبی فرماتا ہے کہ میرا نور پاک پشتوں میں پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا ہے اور لعنتی تو میرے نبی کی اماں کو جہنمی کہتا ہے کافر کہتا ہے میرے نبی نے فرمایا میری ماں بھی پاک میرا آبا بھی پاک میری ماں بھی پاک میرا دادا بھی پاک میری دادی بھی پاک میرا پردادا بھی پاک میری پردادی بھی پاک جسے نبی پاک کہے میں رسم صاحب کو دیکھو جسے نبی پاک کہے تو اسے پلیت کہتا ہے جس کا کلمہ پڑھنے سے پلیت پاک ہو جائے کلمہ پڑھنے سے پلیت پاک ہو جائے وہ ماں کیسے نہ پاک ہو گئی وہ تیری سوچ میں فرق ہے تیری اماں پلیت ہو سکتی ہے محمد کی ماں کل بھی پاک تھی محمد کی ماں آج بھی پاک تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری استعمالیہ پھٹی کا شریف گل میں کھان لگا جی موضوع کہاں سے میں نے شروع کیا جناب آمینہ تک آیا حضور جناب آمینہ تک آیا میرے نبی نے فرمایا میرے اور علی کا نور اچھی بول جو آج بھی تو جناب ابو طالب نے ایمان پر شک کرے تو بے شمار بڑی بڑی دے رہے ہیں جناب ابو طالب پڑھا جائے نہیں چھڑا ابو طالب نہیں پڑھا کیوں ان کے ایمان میں پاک نہیں ہے میں نے کہا تیری سوچ پہ رزق کرو یا لعنت کرو خدا کی غیرت کو کیسے گوارا ہوا کافر کے گھر سے 35 سال تک سبحان اللہ جبکہ قرآن میں ہے انما المشرکون نجس مشرک بلی واللعنتی انسان تو ان کو بلی کہتا تو بھی بلی تیرا خاندان بھی بلی جو انبیاء کا خاندان کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے
جگہ نہیں ہونے ایک مجمع کسے جان لگے جناب عبداللہ عبد المطلب تک آیا جناب عبد المطلب تک ایک نور چلا پھر عبد المطلب سے اس نور کے دو حصے ہوئے ایک جناب عبداللہ میں چلا گیا دوسرا ابو طالب میں چلا گیا توجہ اگر نور ایک ہے تو علی نبی کیوں نہیں سبحان اللہ علی نبی کیوں نہیں نبی کیوں نہیں بے شک نور تو ایک ہے نا نور ایک ہے علی نبی کیوں نہیں ہوا اس وجہ سے علی کو نبی نہیں بنایا تقدیر نے لکھ دیا تھا ما کانا محمد نبا حدیم رجالی ملاکی رسول اللہ وخاتم النبیین کہ اللہ نے محمد بن نبوت کو ختم کر دیا آپ توجہ علی اور محمد کا نور ہے ڈاکٹر شہزاد صاحب بڑے تسی سریلے خطیب سن دے ہو لیکن انہوں نے کہا نہیں کرو جیڑے دکانداری کر دے نا انہوں نے کہا کرو نہیں کر سکتا کیونکہ دکانداری بند ہو جاڑی ہے چشتی نو دکانداری کا نہیں چشتی نو ہوئے کہ مرن تو بعد منہ ہی بہان ہے آئے میرے مزار پہ گھنگٹی اتار کے پوچھ لیا کی کرتا رہے منبر میرا مصلی میرا قرآن میرا اذان میری نماز میری روزہ میرا تو لوکل کی کر کے آتا میں کی جواب دیاں گا میں چاہنا ہوا کہ میں قبر جاواں کہ میرے بولے تو پہلے سرکار فرمانا فرشتے ہوئے دیکھو نہ پوچھو کتا ساڑھا ہے کمی ساڑھا ہے نوکر ساڑھا ہے نائے دا کاشو بھی آئے میرے مزاح او بھائی سنو اتنا ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے شبیہ دکھائی جائے گی علامہ اعظم النبی صاحب موجود ہے ان سے پوچھو جناب مولا حسن کے علاوہ کائنات میں حضور کی شبیہ موجود نہیں سبحان اللہ بے شک تجھے شبیہ دکھائی جائے گی سبحان اللہ ہمیں صورت دکھائی جائے گی دکھائی جائے گی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا میں ذرا اگر اجازت دے تو میں میر میر علی شاہ صاحب کی زبان میں بتاؤں گا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جگانا تھا اور سارے بڑے بڑے جڑے حضور کا غلام ہے اگر کسی چودھری کا غلام نہ بولو اگر کسی ایم پی کا غلام نہ بولو اگر کسی احمد کا غلام نہ بولو اگر کسی وزیر اعظم عمران خان کا غلام ہو تو نہ بولو اگر مدینے والے کا غلام بولو نا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جگانا جانا تھا کہ جانے جگانا تھا وہ سچیا تھا رب دی میں شانا تھا سچیا تھا رب دی میں شانا تھا جس شان دی شانا سب دنیا وہ پھر میرے نشاہ صاحب سے ہاتھ کر دی فرماتے نے کو کھچل دل بدل شاہ شانیے مکھچل دل بدل شاہ شانیے مت چمکے دات نورانیے وہ کاری سلف مستانیے اور میں دیکھ رہے کہ ادھر
والے دی آواز یاد آوے یا حیدر والے دی آواز یاد آوے اے درمیان جو فیصلہ آ گیا ہے فاصلہ آ گیا ہے حیدر والے غلام تیز نے یا حیدر والے غلام تیز نے انہاں دے دل وچ حضور دی محبت یاد آوے یا انہاں دے دل وچ حضور دی محبت یاد آوے جدے جدے دل دے وچ حضور دی محبت ہے حضور دا پیار ہے ذرا سینے تے زور لا کے بولو نا او مکھ چل بدر چرد بدر شانی مت چمکے ناز نورانی وہ کالی زلف دے ہاتھ مستانی کالی زلف دے مستانی موری آج بھی محفل قبول ہو گئی ہے آج بھی لوگوں نے کھڑ میں دم ہو گئی ہے حضور دی جان دے اندر حضور دی محبت دے اندر جنہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے اللہ آنسو نو قبول فرما لے سارے بولو ذرا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک او کتے میرے میں دعا کی ہوا اللہ آدمی مجلس کے اندر جنہیں کول پتر نہیں اللہ انہوں پتر عطا فرمائے جنہیں کول دھی نہیں اللہ انہوں دھی عطا فرمائے میں دعا دے رہا آدمی مجلس کے اندر جنہیں مدینہ نہیں دیکھا اللہ انہوں مدینہ بکھا دے جنہیں مکہ نہیں دیکھا اللہ انہوں مکہ بکھا دے آج حضور دی یاد اندر تسی بیٹھے ہو سما خان مصطفیٰ نے مجلس دے اجتماع کی دے راشد دوری نے اللہ دی نات بڑھنی قبول فرمائے آج دے میلاد صدقہ اللہ انہوں رفت جگر عطا فرمائے جنہیں کول پتر نہیں اللہ انہوں پتر عطا فرمائے جنہیں کول دیا نہیں اللہ انہوں دیا عطا فرمائے جنہیں کول مکان نہیں اللہ انہوں مکان عطا فرمائے جنہیں کول روزی نہیں اللہ انہوں روزی عطا فرمائے جنہیں کول رزق نہیں اللہ انہوں رزق عطا فرمائے ایک بڑی اچھی آواز نال بولو ذرا او سبحان اللہ میں بڑا بڑا عظیم جملہ پیش کر رہا جی میرے نبی نے فرمایا علی جو منی نور واحد اللہ نے پورے مصطفیٰ عبد المطلب تک ایک ہی رکھیا جس وقت عبد المطلب کو اس نور نے دو حصے کی تھے اس نور نے دو حصے کی تھے ایک نور جناب عبداللہ تک آ گیا دوسرا نور جناب عبد المطلب وچ آ گیا عبد المطلب وچ نور چلیا پھر علی پاک کو آ گیا عبداللہ وچ نور چلیا محمد کو آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری کر مقاملہ اگر اس موضوع کو کھولو تو کھلتا جائے گا اس سینے میں قرآن ہے ڈی ڈنڈی ماری ہے دوسر دوسر نے جیدے بارے سرکار فرمانا نا مدینہ تو لے میں وادی ڈی ڈنڈی بچی ہے افضل قادری صاحب تڑ بجاؤ گے جملہ سن کے او مالکہ کو 40 حدیثاں راوی نے تے جیڑے نوکر نے انہاں کو لکھا حدیث روایت تھے یہ ڈی ڈنڈی ڈاپو سے علی ککھ لگا جائے پیر قاسم مر سکتا ہے لیکن جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے پیر قاسم نے نہ گھڑی وجن دکھی ہے پیر آباد ہے چلا وجن دینی ہے پاہمیں میرا کچھ نہ رہے ہم کل بھی جناب ابو بکر کو سلام کرتے تھے ہم آج بھی کرتے ہم کل بھی عمر کو سلام کرتے تھے ہم آج بھی سلام کرتے ہم کل بھی عثمان پاک کو سلام کرتے تھے ہم آج بھی عثمان پاک کو سلام کرتے ہیں ہم کل بھی علی کو سلام کرتے تھے ہم آج بھی علی کو سلام کرتے ہیں
آخری نقطہ پیش کر رہا ہوں اساں تو سانا روایت غلط بنا لی جیڑا ماتم کرے سی انہوں نے مومن کرنے والا ماتم کرنے والا مومن نہیں ہے مومن وہ ہوتا ہے جو نبی سے محبت کرے میں گل بڑی کھانی کرتے جا رہے ہیں ہم پتہ نہیں تو کس ابو بکر کو پڑھ رہا ہے یا تجھے کون سا ابو بکر سنایا جا رہا ہے میں نے تو وہ ابو بکر پڑھا ہے جس نے غدیر خم کے مقام پر جب نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا تو نبی کے اعلان پر جس نے سب سے پہلے حیدری کا نعرہ لگایا تھا وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے وہ جو حیدرہ وہ جو ہے تم پتہ نہیں تو نے کس عمر کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے خلیفہ کون ہے اور امیر المومنین ہے امیر المومنین ہے امیر المومنین ہے امیر المومنین ہے بندے کے جانے کے بعد عہدے بدلتے نہیں بلال کل بھی مؤذن تھا بلال آج بھی رسول میرا نبی کل بھی رسول تھا میرا نبی آج بھی رسول علی تھا علی آج بھی توجہ یہ مجدی صاحب ہے تو اڑے سے قرآن و اجازت سے لیکن گل کرو ذرا گل سنے گیا جب امیر المومنین عمر ابن خطاب ہوئے تو اس امیر المومنین کے دور میں سپریم کورٹ کا چیف جج کون تھا کبھی ذاکر کو خطیب کو مولوی کو کہہ بتا کون تھا وہ تجھے بتائے گا اگر وہ بتائے تو اس کی روٹی ہو جائے گی چشتی کو روٹی کی فکر نہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم بلا کسی غیر سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ زہرا کے نال دیتے ہیں آپ کے دور میں جو چیف جسٹس تھا اس کا نام امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا اگلی گل سن لو نور آیا علی سرکار نے فرمایا میرے اور علی کا نور ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میں نبی ہوں علی ولی ہے اور میرا نور مجھ تک رک گیا یعنی نبوت کا نور مجھ تک رک گیا کائنات میں جتنے نبی بنے وہ میرے نور سے نبی بنے کائنات میں جتنے نبی بنے وہ میرے نور سے نبی بنے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اقرار کرو میں جو بھی نبی ہے تو وہ محمد کا نور سے نبوت کا نور ملا رسالت کا نور سے رسالت کا نور ملا آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا نور رکے گا نہیں جب تک کائنات آباد رہے گی علی کا نور چلتا رہے گا کائنات میں جو بھی ولی ہوگا علی کے در کا سوال سبحان اللہ میں چھٹا لیکن انہیں میں چھیڑ کے چھڑ میں کیوں نہ حیدر کرتا انہوں میری حیدر تو سنے کہ میں کیسے کرنے لگا ہوں حیدر میرے نبی نے فرمایا
انا مدینہ العلم والی بن بابوہا، میں علم کا شہر والی اس کا سرکار کو چاہیے تو فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وہ ابو بکر بابوہا، ابو بکر بابوہا، کہ سرکار کہتے ہیں کہ ابو بکر دروازہ، لیکن سرکار نے نہیں فرمایا. اصول تو سرکار فرماتے ہیں عمر بابوہا، سرکار نے نہیں فرمایا. اصول یہ بندہ تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بابوہا، نہیں فرمایا. فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مقام سن تو پھر حیدر حیدر کرنا. اگر اجازت تیری غیرت ہے، اجازت دے غیرت ایمانی، تو لب خاموش نہ رکھنا، لبوں کو سیکھ نہ رکھنا. میرے نبی نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو علی علی کیا کرو، چہرے پہ لعنت پڑ جائے منافق ہے، چہرہ کھل جائے مومن. سبحان اللہ، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. وہ سنیو 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 وہ سنیو، میں بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں. علی علی ہر بندہ نہیں کرتا. میرے نبی کو پتا تھا، علم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ علی کے ذکر سے جلیں گے. میں نے کہا علی علی ہر بندہ کر نہیں سکتا، علی علی ہر بندہ کر نہیں سکتا. او علی یونس بٹ میرے نبی کھیدرا، علی علی ہر بندہ نہیں کر سکتا. علی علی وہ کرتا ہے جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. اللہ تجھے سلام ہے، میرے ہاتھوں کی طرف دے. اللہ تیری عمر میں برکت فرمائے، اللہ تیرے دوسرے سن میں برکت فرمائے، اللہ تیرے سوکے نکاوت میں برکت فرمائے. میں میرے رسول میں دعا دے رہا ہوں آج کی رات اللہ میری دعا سن لے، اس بچے کو اتنا بڑا نبی بنا دے کہ کائنات میں اس کا نام چلے. جیسے پیر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں چل رہا ہے، اس کا بھی نام چلنا چاہیے. یہ حیدر کا غلام ہے. لیکن توجہ سے آدم مجدی صاحب میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کا سارا علم قرآن میں رکھا، اللہ نے کائنات کا سارا علم قرآن میں رکھا، اللہ نے کائنات کا سارا علم قرآن میں رکھا. اب میں باپ کی شان بیان کرنے لگا دروازے کی. دروازے کا مقام کیا ہے؟ دروازے کا مقام کیا ہے؟ دروازے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کائنات کا سارا علم جو ہے وہ قرآن میں رکھا. قرآن کا سارا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا. سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا. اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کی